ہلو دیر اینڈ ویلکم ٹو دا سی ایس ایس ایکسیس یوٹیوب چینل. میں احمد بخش ہوں. آج جو ہے 18 جون 2022 کا ایڈیٹوریل کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ میں جو ہے یہ اپنے 18 تاریخ کو میں اپلوڈ نہیں کر سکا. اس کی میں چھوٹی سی وجہ بتا دیتا ہوں ایک سیکنڈ میں کہ ہمارے یہاں کوئی بجلی کی مینٹیننس ہو رہی تھی. اس کی وجہ سے کوئی 18 سے 20 گھنٹے بجلی نہیں تھی, تو اس کی وجہ سے یہ سارا انٹرنیٹ اور یہ کمپیوٹر وغیرہ کا جو سیٹ اپ تھا وہ چل نہیں سکا. اس کی وجہ سے میں اپلوڈ نہیں کر سکا. تو ابھی میں آج کے دن یہ 18 اور 19 کے دونوں میں اپلوڈ کر رہا ہوں. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. آج کا جو ایڈیٹوریل ہے اس کا ٹاپک ہے سم گڈ نیوز. اس کا انٹروڈکشن یہ ہے کہ یہ فیٹف کو جو آج ہی یعنی کل ہی جو 18 تاریخ کو ایک میٹنگ ہوئی تھی, اس میں جو ایک فیٹف جو ایک واچ ڈاگ ہے اس نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلنے کا سگنل دے دیا ہے. تو اس کے حوالے سے یعنی کہ اس میں بتائے گا کہ کیا پاکستان کے اچیومنٹ ہیں. یعنی اس میں تھوڑا سا پولیٹیکل اسپیکٹ بھی دیا گیا ہے کہ کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں کہ مطلب کون سی حکومت کریڈٹ لینا چاہ رہی ہے, پچھلی حکومت کو دینا چاہیے, اس حکومت کو دینا چاہیے. تو اس سے ملی جلی چیزیں جو ہیں وہ اس ایڈیٹوریل کے اندر ڈسکس ہوں گی. سبسٹینشیلی ایڈورب ہے. اس کا معنی ہے ویری مچ اور الاٹ. بہت زیادہ کے معنی میں ہوتا ہے, یعنی کوئی چیز بہت زیادہ ہو, اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہو, اس کی امپورٹنس اہمیت وغیرہ بہت زیادہ ہو, تو اس کے لیے ہوتا ہے سبسٹینشیلی. ایگزامپل ہے ان اٹس ریسنٹ برلن پلینری دا گلوبل منی لانڈرنگ اینڈ ٹیررسٹ فائنینسنگ واچ ڈاگ has made its initial determination that Pakistan has substantially completed 2 action plans complying with all 34 items, noting that this showed that the necessary political commitment remains in place to sustain implementation and improvement in the future. Tacit adjective ہے. اس کا معنی ہے that is suggested indirectly or understood rather than said in words. یعنی کہ ٹیسٹ کا مطلب آپ سمجھیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ مدد کی ہے, کسی چیز میں ہیلپ کی ہے کسی کی, وہ اللیگل ہے یا لیگل ہے, لیکن وہ جو مدد ہے وہ انڈائریکٹ ہے. یعنی اس میں آپ نے فزیکلی یا آپ نے وہ کوئی ظاہری جیسچرز وغیرہ نہیں کیے, لیکن اندر ہی اندر آپ نے کسی کی مدد کی, تو وہ ہوتا ہے ٹیسٹ. ایگزامپل ہے many believe that the decision also indicate tacit US support. اب یہاں پہ سمجھ جائیں کہ یو ایس کی جو مدد ہے وہ ظاہری نہیں ہے, بلکہ وہ پاکستان کی مدد انڈائریکٹلی کر رہا ہے تاکہ وہ اس فیٹف کی گرے لسٹ سے نکل جائے. کمپلیسنٹ ایڈجیکٹو ہے ٹو سیٹسفائڈ ود یور سیلف اور ود اے سچویشن so that you do not feel that any change is necessary. اتنا زیادہ مطمئن ہو جانا اپنے آپ سے, یا اتنا زیادہ مطمئن ہو جانا اپنی سچویشن سے, کسی حالت سے, کہ ابھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اب تو یہ ہو گیا, ابھی کسی قسم کی امپرومنٹ کی, کسی قسم کی کام کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ ہوتا ہے کمپلیسنٹ. ایگزامپل ہے No matter how encouraging it is, Pakistan's success in meeting FATF's anti-money laundering and anti-terrorist financing standards in an exceptionally short time frame, despite the efforts of certain foreign powers to get the country blacklisted, should not make the authorities complacent as had been the case previously. ڈاؤن گریڈ ورب ہے ٹو موو somebody something down to اور a lower rank اور لیول. کسی چیز کو نیچے کر دینا, اس کا رینک ختم کر دینا, اس کا لیول کم کر دینے کو کہتے ہیں ڈاؤن گریڈڈ. بینگ ڈاؤن گریڈڈ ٹو دا لسٹ اگین would do irreparable damage to the economy and international trade. تو یہ تھے جی اس کے آج کے ایڈیٹوریل کے انالیسس کے مشکل الفاظ. تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کی انالیسس اور اس کی ٹرانسلیشن. دیٹ پاکستان ہیز فائنلی گاٹ دا ایشورنس آف این آن سائٹ وزٹ فرام دا FATF ٹو ویریفائی دا امپلیمنٹیشن اینڈ سسٹینیبلٹی آف دا کنٹریز منی لانڈرنگ اینڈ کاؤنٹر ٹیرر فائنینسنگ measures before it is formally removed from the task force. Increased monitoring or grey list in the best outcome we could have hoped for the current review. ابھی حال ہی میں ریویو ہوا, یعنی 17 تاریخ کو 14 سے 18 تک یہ میٹنگ چلی تھی.
اس منتھ کی، تو اس میں جو ہے جو ریویو کیا گیا ہے ہمارے ملک کو گرے لسٹ سے نکالنے میں، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اوورال تو جو 34 پوائنٹ دیے گئے تھے اس پہ انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ پاکستان آ کے دیکھیں گے کہ پاکستان نے جو اینٹی منی لانڈرنگ اور اینٹی کاؤنٹر ٹیررزم فائنینسنگ کے جو میئرز ہیں وہ جو اٹھائے ہیں کیا وہ واقعی موجود بھی ہیں وہاں پہ گراؤنڈ پہ. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ریویو ہے یہ گرین سگنل ہے کہ اب پاکستان جو ہے اکتوبر کے اندر پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا. It means that Pakistan should be removed from the grey list in October once on-site inspection is conducted. پاکستان کو جو ہے اکتوبر کے اندر گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا اگر آن سائٹ انسپیکشن، یعنی اگر فیٹف کی ٹیم یہاں آ کے انسپیکشن کر کے اپنی رپورٹ سبمٹ کروا دیتی ہے تو پاکستان کو اکتوبر کے مہینے میں، یعنی اکتوبر اسی سال اکتوبر 2022 میں اس کو گرے لسٹ سے نکال دیا گا. In its recent Berlin plenary، یعنی کہ ابھی وہ برلن میں ہوئی تھی، the Global Money Laundering and Terrorist Financing Watchdog has made its initial determination that Pakistan has substantially completed 2 action plans complying with 34 items, noting that this showed that the necessary political commitment remains in place to sustain implementation and improvement in the future. برلن میں جو پلینری میٹنگ ہوئی اس میں فیٹف نے شروع میں یہ اظہار کیا کہ پاکستان نے جو ہے نا مکمل طور پہ بڑے پیمانے پہ ایکشن پلان کو کمپلیٹ کیا ہے 34 ایٹمز کو، اور اس نے یہ دکھایا ہے کہ پولیٹیکل کمٹمنٹ جو ہے وہ موجود ہے یا موجود ہونی چاہیے تاکہ اس طرح کی جو امپلیمنٹیشن اور امپرومنٹ ہے اس کو فیوچر میں بھی امپلیمنٹ کیا جا سکے. اکارڈنگ ٹو واچ ڈاگ کا جب لفظ آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ فیٹف ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک واچ ڈاگ کہتے ہیں نگران کو، یعنی کہ ابھی اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اینٹی منی لانڈرنگ اور اینٹی ٹیرر فائنینسنگ کو دیکھتا ہے. اکارڈنگ ٹو واچ ڈاگ، پاکستان ڈیمونسٹریٹڈ دیٹ ٹیرر فائنینسنگ انویسٹیگیشن اینڈ پروسیکیوشن ٹارگیٹ سینئر لیڈرز اینڈ کمانڈرز آف UN designated terrorist groups, and that there is a positive upward trend in the number of money laundering investigation and prosecutions being pursued in Pakistan. اس نے کہا جی پاکستان نے کر کے دکھایا ہے کہ پاکستان نے جو ایکشن لیے ہیں جو بڑے UN designated terrorist group ہیں، اب ان کے تو اپنے حساب سے وہ ان کو ٹیررسٹ کنسیڈر کرتے ہیں، تو پاکستان نے جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ لیا ہے، اور منی لانڈرنگ کی جو انویسٹیگیشن ہیں، جو پروسیکیوشنز ہیں، اس میں بھی ایک کافی بہتر اور پازیٹیو ٹریجیکٹری دیکھنے میں ملی ہے کہ پاکستان نے امپرومنٹس کی ہیں. This assessment of Pakistan's efforts to exit the grey list is primarily based on the extensive work done by the previous PTI government to simultaneously complete 2 challenging action plans given to it for compliance to avoid being blacklisted. یہ اسیسمنٹ کی جا سکتی ہے کہ جی یہ پاکستان کو جو گرے لسٹ سے نکالا جا رہا ہے نا، یا نکالا جائے گا اکتوبر میں، اس کا کریڈٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو پچھلی حکومت تھی، کیونکہ اس نے جتنا بھی ان کو ٹاسک دیا گیا تھا اس پہ انہوں نے عمل کیا اور پاکستان کو بلیک لسٹ ہونے سے بچا لیا. Yet it will be unfair to not give credit to the coalition government for using diplomatic channels to help the country to exit the grey list. کہ یہ بھی ایک جو ہے انفیئر ہوگا، اچھا نہیں ہوگا، یا ایک ناانصافی ہوگی کہ ہم کولیشن گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ نہ دیں کہ انہوں نے ڈپلومیٹک چینل استعمال کیے ہیں ہمیں گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے. There are reports that China had recently been working quietly to help Islamabad on this front. یہ بھی رپورٹس آئی ہیں کہ چائنا نے جو ہے پاکستان کو اندر سے مدد کی ہے تاکہ وہ اس مشکل سے نکل جائے. Many believe that the decision also indicates tacit US support. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ نے بھی پاکستان کی جو ہے وہ اندرونی طور پر سپورٹ کی ہے. If true, it means that we are now closer to the restoration of IMF bailout, even if not there yet. اگر یہ سچ ہے کہ امریکہ نے ہماری مدد کی ہے تو پھر ابھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں IMF کا بیل آؤٹ پیکیج بھی مل جائے. Once formally removed from the list, the country will see its credit rating improving, giving confidence to the foreign investors. جب پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے نکل جائے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ملک میں جو ہے ایک
اس کا جو کریڈٹ ریٹنگ ہے اس کو امپروو کر دیا جائے گا، اکنامک کریڈٹ ریٹنگ کو، اور اس کا جو کانفیڈنس ہے فارن انویسٹرز کا وہ بڑھ جائے گا پاکستان کے اوپر، اور پاکستان کے اندر خوشحالی، ترقی اور پیسہ وغیرہ آنا شروع ہو جائے گا. That several actions implemented over the last 4 years wouldn't have been possible without the military's consent shows that army has remained supportive of the civilian efforts to exit the list. یہ جتنا بھی کچھ ہوا ہے 4 سالوں میں، اس میں پاکستان کی جو آرمی ہے اس نے بھی اپنی کنٹریبیوشنز کی ہیں، اور انہوں نے ہر طرح کی سپورٹ پرووائڈ کی ہے سویلین گورنمنٹ کو تاکہ وہ اس لسٹ سے نکل سکے. Last but not the least, the conviction of the banned Lashkar-e-Taiba chief Hafiz Saeed on terrorism-related charges must have also strengthened Pakistan's case. یہ ہے کہ پاکستان جو لشکر طیبہ کے چیف ہیں حافظ سعید، ان کو جو ہے ٹیررزم ریلیٹڈ چارجز پہ کنوکٹ کیا گیا ہے، ان پہ مقدمہ جو ہے وہ چلایا گیا ہے، ثابت کیا گیا ہے. تو اس کیس نے بھی، یعنی یہ جو ایک کیس آیا میرے خیال سے شاید لاہور ہائی کورٹ نے دیا تھا، اس کیس نے بھی پاکستان کا مقدمہ ایک اسٹرانگلی جو ہے وہ فیٹف کے سامنے پریزنٹ کیا ہے. نو میٹر ہاؤ انکریجنگ اٹ از، Pakistan's success in meeting FATF's anti-money laundering and anti-terrorist financing is exceptionally short frame of time. Despite the efforts of certain foreign powers to get the country blacklisted, should not make the authorities complacent as has been the case previously. کہہ رہا ہے کہ چاہے جتنا بھی ہمیں ایک داد ملنی چاہیے یا جتنا بھی ہمیں اچھا لگے کہ پاکستان نے جو ہے نا فیٹف کے تمام اینٹی منی لانڈرنگ اور اینٹی ٹیرر فائنینسنگ اسٹینڈرڈس کو میٹ کیا ہے، لیکن ہماری جو اتھارٹیز ہیں وہ ابھی بالکل آرام سے نہیں بیٹھے ہیں، اور اس یعنی کہ اب یہ نہ سوچیں کہ بس ابھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کچھ جو ممالک ہیں فارن ممالک وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کریں اور وہ آگے بھی مزید کوشش کرتے رہیں گے. تو ہمیں بھی یہ مزید کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم پاکستان کو جو ہے پاکستان کے لیے ایک میئرس اور اقدامات اٹھاتے رہیں تاکہ وہ پاکستان دوبارہ ایسی کسی قسم کی سچویشن میں نہ پھنسے. We have been on the grey list thrice since 2008. دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے. پاکستان 2008 سے لے کر 3 مرتبہ گرے لسٹ میں جا چکا ہے، پھر نکلا ہے، پھر جا چکا ہے. تو کتنی اکانومی اور معیشت کو جو ہے وہ دھچکا لگا ہے. Being downgraded to that list again would be irreparable damage to the economy and international trade. اگر دوبارہ پاکستان گرے لسٹ میں چلا گیا تو یہ ایک ایسا نقصان ہوگا پاکستان کی معیشت کو جس کا خمیازہ نہیں بھگت سکتے ہم، اور انٹرنیشنل ٹریڈ کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا. It is therefore hoped that the nation's civilian and military leadership will continue to show highest level of political commitment to address the leftover deficiencies in the anti-money laundering and counter-terror financing regime and carry on the good work to update it and strengthen the relevant laws, regulations and procedures in the months and years to come. اسی لیے پاکستان کی ملٹری اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو اپنی کمٹمنٹ جو ہے ایک جاری رکھنی چاہیے تاکہ وہ ایریاز یا ڈیفیشنسیز جو رہ گئی ہیں اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر ٹیرر فائنینسنگ کے رجیم میں اس کو آگے بڑھانا چاہیے، اور لاز اور ریگولیشنز اور پروسیجرز انٹروڈیوس کروانے چاہیے آنے والے سالوں میں اور آنے والے دنوں میں. تو یہ تھا جی آج کا ایڈیٹوریل اور انالیسز. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.